اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ایٹ نمبر کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صفا اور مروہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں کہاں پر واقع ہیں۔ یہ دونوں پہاڑیاں مقدس کیوں مانی جاتی ہیں؟ صفا اور مروہ پر کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ اور حجاج کرام ان پہاڑیوں کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی سڑکوں اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو کی تھی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں، اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کاری کر لی، تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ناظرین، پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا و مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور ثابت مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج اور عمرہ میں ضروری قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں سے ہیں، تو جو اس کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کو پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ ناظرین، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کی یہ عزت و تکریم مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کا اعزاز اور شرف مل گیا، اور یہ دونوں پہاڑیاں حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف کا ایک مقبول و محترم مقام بن گئی۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز و معظم بن جاتی ہے۔